جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا نیو چیپٹر جو ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر بایولوجی سے، اور اس چیپٹر کا نام ہے بایولوجیکل مالیکیولز۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس چیپٹر کے سٹارٹ میں پہلے پیراگراف میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے بایو کیمسٹری کا، مطلب کہ بایو کیمسٹری کیا ہے۔ تو بایو کیمسٹری جو ہے یہ بایولوجی کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم جانداروں کے اندر ہونے والے کیمیکل پروسیسز اور ان کے کیمیکل کمپوننٹس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس برانچ کو ہم نام دے دیتے ہیں دے آر کالڈ ایز بایو کیمسٹری، مطلب کہ بایو کی وہ شاخ یا بایولوجی کی وہ شاخ، وہ برانچ جس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، جانداروں کے اندر جو کیمیکل کمپوننٹس موجود ہیں، اسی طرح جو ان کے اندر کیمیکل پروسیسز اعمال ہو رہے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس برانچ کو ہم نام دے دیتے ہیں دے آر کالڈ ایز بایو کیمسٹری۔ اسی طرح اگر ہم بایو کیمسٹری کی امپورٹنس دیکھیں، اہمیت دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو بایولوجیکل آرگنائزیشن آف اسٹرکچرز آف آرگنزم، کہ جو جانداروں کی اسٹرکچر کی ایک ترتیب ہے جسے ہم بایولوجیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں، اس وجہ سے بایو کیمسٹری کی اسٹڈی کرنا، اس کی بنیاد کو پڑھنا، اس کی بیسک اسٹڈی کرنا کیا ہے، انتہائی اسینشل ہے، اہم ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکسٹ دیکھیں، اٹ از نیسیسری ٹو انڈرسٹینڈ، مطلب کہ جو جاندار ہیں ان کی اناٹمی اور فزیالوجی کو جاننا بھی لازمی ہے۔ تو بایو کیمسٹری جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے مختلف پروسیسز کی جو کہاں پہ ہو رہے ہیں لیونگ آرگنزم میں۔ تو یہ جو پروسیسز ہیں وہ فوٹوسینتھیسس ہو سکتا ہے، ریسپائریشن ہو سکتا ہے، ڈائجیشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکسٹ دیکھیں کہ کیمیکل کمپوزیشن جو ہے وہ بیکٹیریل اور میملین سیل کی کیا ہے، تو یہاں سے جو ہے میکسیمم MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، اور مے بی لانگ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیمیکل کمپوزیشن آف بیکٹیریل اینڈ میملین سیلز پر نوٹ لکھیں۔ تو اگر ہم کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں بیکٹیریل اور میملین سیل کی، تو ان کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیمیکل کمپوننٹس کون کون سے موجود ہیں، اور ان کا جو ٹوٹل ویٹ ہے بیکٹیریل سیل میں کتنا ہے اور میملین سیل میں کتنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹر کی پرسنٹیج جہاں پہ ہے بیکٹیریل سیل کے اندر 70%، میملین سیل کے پاس بھی کتنے ہیں، 70% ہیں۔ اسی طرح پروٹینز کو دیکھیں تو پروٹینز جو ہے وہ بیکٹیریل سیل کے اندر 15% ہے اور یہاں پہ 18% ہے۔ کاربوہائیڈریٹس 3% بیکٹیریل سیل کے اندر ہے، اور 4% کتنا ہے، کہاں پہ ہے، میملین سیل میں ہے۔ اسی طرح DNA جو ہے بیکٹیریل سیل میں 1% اور میملین سیل میں 0.25%۔ اسی طرح RNA جو ہے وہ بیکٹیریل سیل کے اندر 6% ہے اور یہاں پہ 1.1% ہے۔ اسی طرح آرگینک مالیکیولز جو ہیں جیسے کہ انزائمز، ہارمونز اور میٹابولیٹس ہو سکتے ہیں، یہ دونوں میں کیا ہے، 2% ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان آرگینک آئنز جیسے کہ سوڈیم آئن، پوٹاشیم آئن، کیلشیم آئن وغیرہ کو دیکھیں تو یہ بھی ان کی پرسنٹیج بیکٹیریل سیل کے پاس کتنی ہے، 1% ہے، اور میملین سیل کے پاس بھی کتنی ہے، 1% ہے۔ اسی طرح اگر ہم کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں آف آرگنزمز کی، جانداروں کی جو ہے وہ کیمیکل کمپوزیشن میں کیا ہے، تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں آرگینک کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ جو موسٹ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں جو لیونگ آرگنزم کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہے، پروٹینز بھی موجود ہیں، لپڈز اور نیوکلیک ایسڈ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے کون سے ہیں، تو ایسے کمپاؤنڈ جن کے پاس کاربن اور ہائیڈروجن دونوں بیک وقت موجود ہوں انہیں ہم کیا نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز آرگینک کمپاؤنڈز۔ اسی طرح اگر ہم ان آرگینک کمپاؤنڈز کی بات کریں، جو لیونگ آرگنزمز کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ پانی، سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کاربن اور ہائیڈروجن دونوں بیک وقت موجود نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ہم کیمیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں کہ جانداروں کے اندر جو ہے وہ کیمیکل ایکٹیویٹیز بھی کیا ہوتی ہیں، پرفارم ہوتی رہتی ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو
جو سروائیول ہے کسی بھی آرگنزم کا، جو بھی آرگنزم ہوگا، جو بھی جاندار ہوگا، اس کا جو سروائیول ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیمیکل ایکٹیویٹیز پہ۔ اور یہ جو کیمیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جانداروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ جاندار کیا کرتے ہیں؟ وہ کیمیکلز لیتے ہیں ماحول سے، مطلب کہ وہ اپنے ماحول سے کیمیکلز لیتے ہیں اور وہ ان کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے سیلز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور کیمیکلز کو بنا دیتے ہیں انہی کیمیکل سے جو انہوں نے ماحول سے حاصل کیے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ جو سیلز ہیں، ایوری آرگنزم، جتنے بھی جاندار ہیں تو ہر جاندار کے سیلز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی کیا کرتے ہیں؟ نیو سبسٹانسز بناتے رہتے ہیں، مطلب کہ نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ دے چینج دیئر سبسٹانسز، وہ اپنے سبسٹانسز کو کیمیکلی چینج کر دیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ دے یوز دیم، مطلب کہ وہ ان کو سیلولر مٹیریل بنانے کے لیے، تاکہ وہاں سے انرجی حاصل کر لیں جو ان کو ضرورت ہے، تو ان کو بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دس کیمیکل ایکٹیویٹی، یہ جو کیمیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہوتی رہتی ہے؟ مینٹین ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس کیا پائی جاتی ہے؟ ہائی ڈگری آف آرگنائزیشن موجود ہے۔ اس کے بعد ہم انتہائی اہم شارٹ کویسچن کی بات کریں، وہ ہے میٹابولزم۔ اب میٹابولزم کہتے ہیں کہ جتنے بھی بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو جانداروں کی باڈی کے اندر ہوتے رہتے ہیں، ان بایو کیمیکل ریئیکشنز کے مجموعے کو، کلیکشن کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ دے آر کالڈ ایز میٹابولزم۔ اگر ہم میٹابولزم کی ٹائپس کی بات کریں تو وہ دو ٹائپس ہیں، پہلی کو آپ نام دیتے ہو اینابولزم اور دوسری کو نام دیتے ہو کیٹابولزم۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینابولزم کی۔ اینابولزم جو ہیں ایسے بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں جن کے اندر سمپل مالیکیول جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں اور کمپلیکس سبسٹانسز بنا دی جاتی ہیں، مطلب کہ چھوٹے مالیکیولز آپس میں ملیں گے، بڑے مالیکیولز کو بنا دیں گے۔ اس طرح کے کیمیکل ریئیکشنز کو، بایو کیمیکل ریئیکشنز کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ اینابولزم کا۔ اسی طرح اگر ہم کیٹابولزم کی بات کریں، کیٹابولزم کیا ہے کہ کیٹابولزم ایسے کیمیکل ریئیکشن ہیں، ایسے بایو کیمیکل ریئیکشنز ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکس مالیکیول جو ہیں ان کو توڑا جاتا ہے سمپل مالیکیولز میں۔ اب جو اینابولزم ہیں ان کے دوران انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، انرجی کی نیڈ ہوتی ہے، اور یہاں پہ انرجی کیا ہوتی ہے؟ ریلیز ہوتی ہے۔ اس کی اگر ہم بات کریں اینابولزم کی تو فوٹوسینتھیسس ایک اینابولک پروسیس ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگر ہم کیٹابولزم کی ایگزامپل دیکھیں تو وہ ہے ریسپیریشن کے۔ ریسپیریشن کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ بڑے مالیکیولز کو توڑا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اینابولزم اور کیٹابولزم کے درمیان کوآرڈینیشن موجود ہے، تو کوآرڈینیشن مطلب کہ ربط کیسے موجود ہے؟ تو کمپلیکس مالیکیولز کو توڑا جاتا ہے اسمال مالیکیولز میں، فوراً ہی اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو اسمال مالیکیولز بنے ہیں بڑے مالیکیولز کے ٹوٹنے سے، ان کو دوبارہ ری یوز کیا جاتا ہے پھر سے نیو کمپلیکس مالیکیولز بنانے کے لیے۔ اس وجہ سے انٹر کنورژن پائی جاتی ہے کہ اس چیز کے اندر، بایو مالیکیولز کے اندر، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈس ہیں، ان کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ انٹر کنورژن پائی جاتی ہے مسلسل سیلز کے اندر۔ تو یہ جو ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ربط ہے، کہ ربط کی ایک ایگزامپل ہے، کوآرڈینیشن کی ایک ایگزامپل ہے کس چیز کے درمیان؟ اینابولزم اور کیٹابولزم کے درمیان۔ یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے ٹاپک تھا، سمپل سا انٹروڈکشن تھا کس چیز کا؟ بایولوجیکل مالیکیولز کا۔ تو بایولوجیکل مالیکیولز ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو زندگی کو بناتے ہیں، مطلب کہ جانداروں کو بناتے ہیں، انہیں ہم بایو مالیکیولز کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے 1 بائی 1 کر کے ہم لیکچر اپلوڈ کرتے جائیں گے، تو آپ ایزیلی یہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہو۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔